دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ کا اسم مبارک مسعود ہے، جو آپ کے والد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بوقت پیدائش رکھا تھا۔ آپ کی دوران سیاحت حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت فرید الدین عطار نے آپ کو اپنا نام عطا کیا، جس کے بعد آپ نے فرید الدین مسعود کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے بعد خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت قاضی جمال الدین سلیمان ہے، جبکہ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے، اور آپ کے والدین دونوں کا شمار خاصان خدا میں ہوتا ہے، اور یہ والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ بچپن ہی سے نیک سیرت تھے اور عبادت و ریاضت کا شغف رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قول کے مطابق بابا فرید کی پیدائش سن 571 میں قصبہ کوٹھیوال میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی پیدائش کے متعلق کئی اقوال معروف ہیں، مگر ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قول پر اکتفا کرتے ہیں۔ بابا فرید ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار وصال فرما گئے، اور آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری والدہ نے نہایت آسان طریقے سے انجام دی، اور آپ جب ظاہری علوم سے فارغ ہوئے تو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست اقدس پر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہوئے، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بابا فرید نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں بھی بسر کیا، اور دوران سیاحت کئی نامور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے کسب فیض کیا۔ بابا فرید نے اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور آپ نے رشد و ہدایت کے لیے پاک پتن کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے اور دنیا کے گوشے گوشے میں دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ بابا فرید علیہ رحمہ کا بیشتر وقت تو عبادت و ریاضت میں بسر ہوتا تھا، اور آپ پر عشق حقیقی کا غلبہ تھا۔ آپ طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کے بھی پابند تھے، اور نماز روزہ کی باقاعدہ پابندی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید نے 5 محرم الحرام سن 664 ہجری کو 93 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کو پاک پتن میں آپ کے حجرے میں ہی مدفون کیا گیا، جہاں آپ کا مزار پاک مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے، اور ہزاروں عقیدت مند روزانہ مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔